بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے۔ اس نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اسے اس کے موروثی مال جو اس کو وراثت سے ملا ہے اور جو اس نے کمایا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ سیصلا نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں پڑ جائے گا، اور اس کی خبیث عورت جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور ہمارے حبیب کے طلبوں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اللہب واحد سورہ مبارکہ ہے جو کسی کافر اور بدبخت کے نام لے کر اتاری گئی ہے۔ کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت دیکھیے کہ انداز بیان کیا ہے اور ایسا کیوں ہوا، کیوں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا میسج دیا تو حکم ہوا کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی دین کی دعوت دیں۔ تو اس دور میں جو کفار مکہ اور جو قریش کا ایک ٹریڈیشن تھا کہ کوئی بھی ضروری بات کہنی ہوتی نا تو کوئی صفا پہ چڑھ کر آواز دیتے تھے، فرماتے یا صباحا، تو سارا قبیلہ سارے قریش اب جمع ہو جاتے تھے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا یا صباحا، تو سب قریشی اہل عرب جو کبھی سب جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے آواز سنی تو جیسے ہی وہ سب جمع ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کی فوج حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ان سب نے کہا بے شک ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سچ ہی سنا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو آ رہا ہوگا۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو خدا کا عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ جب یہ بات سنی تو ابو لہب جو آقا کریم کا سگا چچا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا اور باقی اہل عرب بھی تھے، اس کو بہت غصہ آیا۔ یہ بات سن کر اس نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے کہا کہ ہمیں اس چیز کے لیے آپ نے یہاں پہ بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گستاخی، یہ ہاتھ کا انگلی کا اشارہ کرنا بھی پسند نہ آیا۔ آقا کریم تو اپنی شان رحمت اور عفو درد میں خاموش رہی، اللہ پاک خاموش نہیں رہا۔ فرمایا اے ابو لہب تم نے ایک انگلی اٹھائی تھی نا، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے کہ میرے محبوب کی جانب انگلی اٹھاتے ہو؟ اور فرمایا برباد ہو جاؤ تم۔ یہ ابو لہب کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، اور پچھلی کلاس میں نے کہا تھا رب جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اور فرمایا تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ جن انگلیوں سے تم نے میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے نا وہ ایک انگلی ہی تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اور جو ابو لہب تھا نا یہ چچا تھا اور نابو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کا نام عبد العزا تھا، بہت خوبصورت روشن چہرہ، لمبا قد
وہ لیڈر بھی تھا اور مال بھی بہت تھا اور اکڑ بھی بہت تھی، ایروگنٹ بھی بہت تھا، لوگ اس کی بات مانتے بھی تھے، لیکن بدبختی دیکھیے کہ ایمان کی دولت سے محروم رہا، اور اس نے حربہ آزمایا، جو تکلیف پہنچا سکتا تھا آقا کریم کو اس نے پہنچائی۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ چونکہ نابو تھا، جتنا آقا کریم کی پاکیزہ زندگی کو وہ جانتا تھا نا، اتنا عام لوگ نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اس کا دل اسلام کی نفرت، اس کا دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن میں اتنا بھرا پڑا تھا کہ وہ کیا کرتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سین میں عبادت کر رہے ہوتے تو گندگی اٹھا کے آپ کے اوپر پھینک دیتا، جہاں پر کھانا پکتا کھانے کے اندر بھی گندگی ڈال دیا کرتا تھا، لیکن آقا کریم نے کبھی اف تک نہ کہی، کبھی جواب نہیں دیا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ آقا کریم تو خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابو لہب، میرا مصطفیٰ تو ان کا تو دل بہت بڑا ہے، لیکن میں یہ گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ پھر جو اس کی بیوی تھی جس کا قرآن نے ذکر کیا، اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، وہ ابو سفیان کی وہ بہن تھی، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کی طرح، اس کا بھی دل دشمنی میں، کفر میں، دعوت میں بھرا ہوا تھا، بہت امیر عورت تھی۔ گلے میں اس نے اس دور میں نیکلس ادا تھا جو بہت قیمتی تھا، پیسہ تھا، نوکر تھے، دولت تھی، اس کے باوجود وہ کیا کرتی، وہ بدبخت عورت جنگل میں جاتی، وہاں سے لکڑیاں کاٹ جن پہ کانٹے لگے ہوتے، ان کو کاٹتی، ان کو جس میں کہا نا وہ لکڑیوں گٹھا باندھ کر لے کر آتی، اور رات کو چونکہ آقا کریم حرم پاک میں جاتے تھے نا عبادت کرنے کے لیے، تو رات کے دیرے میں وہ کانٹے بچھا دیتی تھی کہ یہاں سے گزریں گے ان کے پاؤں زخمی ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ اتنی اس کے پاس دولت تھی، لیکن اس دشمنی میں وہ کانٹے دار جاڑیاں اٹھا کے لاتی اور آ کر ان راستوں میں بکھیرتی تاکہ آقا کریم جو ہے نا یہ اپنے اس مشن سے باز آ جائیں۔ لیکن آپ تو راہ حق پر چلنے والے وہ مسافر تھے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف اور مصیبت اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ تو پھر وہ جو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے گا اور تمہارا مال تمہارے کسی کام کے نہیں آئے گا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دور میں ابو لہب کے پاس 8 kg 8 کلو سونے کی اینٹیں تھیں، یعنی اتنا امیر تھا۔ باقی اس کا بزنس تھا، بکریاں، جو اس دور کی ٹریڈ کی، وہ سب اس کے پاس تھا۔ تو ہوا یہ کہ ابو لہب کا جو عبرتناک انجام تھا کہ اس کو جب غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کو شکست ملی، کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے جسم پر ایک پمپل، ایک چھالا نکلا اور پورے جسم پر پھیل گیا۔ اس میں اتنی سمیل تھی، اتنی بدبو تھی کہ ابو لہب جس کو اپنے مال پر، اپنے بیٹوں پر ناز تھا نا، انہوں نے گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ جو مال دولت تھی وہ کسی کام نہ آئی، اور پھر جب گھر سے باہر نکال دیا تو پورا جسم اس کا گل سڑ گیا، گوشت گل کے اور کیڑے پڑ گئے، اور سمیل اتنی تھی کہ انسان سے برداشت کرنا بہت مشکل تھی۔ کسی نے خیال نہیں رکھا۔ پھر جب ڈیتھ ہو گئی، کئی دن تک اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش پڑی تھی، کوئی اس کو دفن کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتا تھا۔ پھر لوگوں نے لام تان کی اس کے بیٹوں کو، انہوں نے کچھ حبشی جو غلام تھے نا، سلیب، ان کو ہائر کیا، جنہوں نے ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو دھکے دے کر پھینک کر اوپر سے کور کر دیا۔ وہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا نا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ و برباد ہو جائے اور تمہاری دولت کسی کام نہیں آئے گی۔ دیکھ لیں 8 kg سونا اس دور میں تھا، کام آیا؟ نام بہت بڑا تھا، مکہ کے ٹاپ کے لیڈروں میں ابو لہب کا شمار ہوتا تھا کہ جب بیماری لگی کوئی سنگل پرسن بھی اس کے کام نہیں آیا، ساری اکڑ، سارا غرور 1 منٹ میں ختم ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی کا کیا انجام ہوا؟ قرآن نے کہا
کہ جو اس کی بیوی تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ گٹھا باندھ کے سر پہ اٹھا کے لے کے آتی تھی۔ ایک دن اسی طرح وہ اپنی مستی میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی، اس نے کانٹے جمع کیے، گٹھا باندھا، تو سر پہ اٹھا کے راستے میں اس نے کہا میں تھوڑا سٹے کر لوں، تھوڑی دیر کے لیے رکی، اور وہ جو گٹھا تھا نا اس کو اس نے ایسے پیچھے کیا، اتارا سر سے، جو اس کی رسی تھی نا اس گٹھے کی وہ اس کے گلے میں آ گئی، تو وہ ٹائٹ ہو گیا اس کا گلا۔ وہ جو کہا نا قرآن میں فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ جو رسی تھی، وہ جو موم کی رسی تھی، اسی سے اس کا گلا، اس کا دم گھٹا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ تھا اس سورہ مبارکہ میں کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی کوئی ایسا لفظ، یاد رکھیے، کوئی ایسا لفظ اپنی زبان پر نہ لائیں جس سے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ میں ایک نقطے کے برابر بھی خلل آئے۔ میں کمی کی بات نہیں کر رہی، کمی تو کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ جن کو عزت، جن کو کمال، جن کو مرتبہ، جن کو شان خود رب العزت دے رہا ہے نا، ان کا مرتبہ ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اگر بھولے سے بھی یاد رکھیے، غلطی سے بھی ہم نے ایسا کر لیا تو ایمان تو ضائع ہو ہی گیا، پھر ہمارا انجام بھی ابو لہب کی طرح ہو۔ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس ذات کے بارے میں ایسی گفتگو اپنی زبان پر لائیں جن کی شان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنا ہم جانتے ہیں تو بتائیے، ہمارا حق نہیں بنتا۔ یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ ادب کو پہلے لے کر آئے۔ کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے پاس علم ہے؟ اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے بتائیے؟ کوئی حیثیت ہے ہماری؟ کوئی ویلیو ہے؟ ہم تو اگلا سانس لینے پر بھی قدر نہیں رکھتے۔ اگر ابھی اللہ پاک چاہے سانس کو روک لے تو کوئی شخص اپنی مرضی سے سانس لے سکتا ہے؟ ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں مبارکہ ہے کہ چغل خور جو ہے وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ انسان کیوں چغل خور بنتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا کسی کی محبت میں؟ بتائیے۔ چغل خوری ہمیشہ حسد، نفرت، دوریاں پھیلانے کے لیے، لڑائیاں پیدا کرنے کے لیے، دلوں کو دور کرنے کے لیے چغلی کھائی جاتی ہے۔ اور حضرت کعب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بار قحط پڑ گیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم سے کہا کہ آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بارش عطا کرے۔ 3 دن تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دعا کرتی رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے براہ راست گفتگو بھی کرتے تھے، انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ 3 دن ہو گئے ہیں ہمیں دعا کرتے ہوئے اور تو نے ایک بوند بھی نہیں گرائی ہے، باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا اور پھر آپ نے فرمایا باری تعالیٰ اگر تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم تیرے گناہگار بندے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ پاک نے جواب دیا اے موسیٰ، نہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور نہ تمہارے ساتھیوں کی۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑا کسی کا رتبہ ہے، فرمایا نہ تمہاری اور نہ تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول کروں گا کیونکہ تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی ہے جو چغل خور ہے۔ اس چغل خور کی وجہ سے آپ میں سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں کی۔ آگے سنو، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ پھر تو بتا دے وہ کون ہے تاکہ اسے اپنی مجلس سے نکال دوں اور باقی تو دعا مانگیں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا اے موسیٰ کہ اگر میں چغل خوری سے تمہیں منع کر رہا ہوں، تمہیں اس کا پتہ بتا کے میں ایسا کام خود نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی برائی، اس کا راز فاش کر دوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، ان سے کہا
کہ ہماری دعا کی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص چغل خور ہے، اس لیے کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو جو چغل خور ہے خود ہی مجلس کو چھوڑ جائے۔ اب ادھر وہ تھا تو اللہ کا بندہ، اس نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا، جیسے پہلے میرا پردہ رکھا نا باری تعالیٰ آج بھی رکھا، آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج توبہ تو نصوح کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی چغلی نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لی، اس کا پردہ رکھ لیا، جیسے ہی وہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، رحمت کی بارش۔ لیکن آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، کیا یہ عادت ہمارے اندر نہیں ہے؟ اور خواتین میں تو یہ عادت مجھے لگتا ہے خون کی طرح دوڑتی ہے ہمارے اندر، بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟